بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن عربی میں غیر عربی کیوں ایمان لائیں؟ سوال۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 4۔ ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے۔ پڑھ کر یہ سوچتا ہوں کہ ہماری اور ہمارے آباء و اجداد کی زبان عربی نہیں تھی، پھر قرآن کے عربی ہونے پر ہم کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے مکلف ہیں؟ جواب۔ آپ کا مطلب غالباً یہ ہے کہ ہر قوم صرف اسی دعوت پر ایمان لانے کی مکلف ہونی چاہیے جو اس کی اپنی زبان میں دی گئی ہو۔ دوسری کسی زبان میں آئی ہوئی دعوت گرچہ وہ حق ہو، گرچہ وہ من جانب اللہ ہو، اگرچہ وہ ترجموں، تفسیروں، تشریحوں اور عملی نمونوں کے ذریعے سے آپ تک پہنچ جائے، پھر بھی وہ واجب الاتباع نہ ہونی چاہیے کیونکہ وہ آپ کی زبان میں نہیں بھیجی گئی ہے۔ اگر یہی آپ کا مطلب ہے تو یہ محض ایک غلط فہمی ہے جو مذکورہ بالا آیت کا صحیح مفہوم نہ سمجھنے سے پیدا ہو گئی ہے۔ آیت کا مقصد دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی قوم میں کوئی رسول بھیجا ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ رسول خاص اسی قوم کے لیے ہو یا تمام دنیا کے لیے، بہرحال اس نے اپنے اولین مخاطب لوگوں کو ان کی اپنی زبان ہی میں خطاب کیا ہے تاکہ وہ اس کی بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور ان کو یہ حجت پیش کرنے کا موقع نہ ملے کہ زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر قوم کے لیے لازماً الگ ایک مستقل نبی ہی آنا چاہیے جو اس کو اس کی اپنی زبان ہی میں خطاب کرے، اور نہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر ایک قوم کو دوسری قوم کے اہل ایمان اس کی اپنی زبان میں قابل فہم طریقے سے خدائی تعلیم پہنچا دیں تب بھی وہ محض اس بنا پر اسے روک رد کر دینے میں حق بجانب ہو کہ نبی خود براہ راست خدا کی کتاب اس کی زبان میں لے کر نہیں آیا ہے۔ یہ بات نہ اس آیت میں کہی گئی ہے اور نہ اس کے الفاظ میں ایسی کوئی گنجائش ہے کہ اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکے۔ آخر کون سی معقول وجہ اس بات کے لیے پیش کی جا سکتی ہے کہ جس شخص کو قرآن کی تعلیم کا لب لباب اس کی مادری زبان میں واضح طور پر پہنچ گیا ہو وہ اس پر ایمان لانے میں حق بجانب ہو؟ سوال نمبر 2۔ ایک سکھ دوست کے مطالعے کے لیے کچھ لٹریچر دیا گیا ہے۔ مطالعے کے دوران میں موصوف کی طرف سے یہ اعتراض سامنے آیا ہے کہ تم کہتے ہو کہ خدا پیغمبروں سے کلام کرتا ہے اور اس نے اپنے ان خاص بندوں کے ذریعے سے نوع انسانی کے لیے ایک ہمگیر نظام زندگی بھیجا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اتنا اہم نظام ایک ایسی زبان میں کیوں پیش کیا گیا ہے جو ایک خاص خطہ اراضی میں بولی جاتی ہے؟ کیوں نہ اس خدا نے جو قادر مطلق کہلاتا ہے ایک ہمگیر زبان بنا دی تاکہ ہر کوئی اس کلام سے یکساں مستفید ہوتا؟ عربی قرآن شریف تو صرف عربوں کے لیے مفید ہے۔ جواب۔ آپ کے جن سکھ دوست نے یہ اعتراض کیا ہے وہ اگر اپنے تخیل کو تھوڑی حرکت اور دیتے تو اس سے بڑھ کر وہ یہ سوال بھی کر سکتے تھے کہ قرآن کا ایک ایک نسخہ براہ راست ایک ایک انسان کے پاس خدا نے کیوں نہ بھیجا، کیونکہ جب وہ قادر مطلق ہے تو ایسا بھی کر سکتا ہے۔ دراصل یہ لوگ اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں فرمایا ہے جس سے دنیا کے اس انتظام کو بدلنے کی ضرورت پیش آئے جو اپنی فطری رفتار پر چل رہا ہے۔ انسانوں میں زبان کا اختلاف اور اس بنا پر نوع انسانی میں چھوٹے اور بڑے حلقے بن جانا ایک فطری چیز ہے جو خود اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت کے تحت وجود میں آئی ہے، اور اس میں بے شمار مصلحتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اگر قادر مطلق ہے تو اس حد وہ حکیم بھی ہے۔ اس کی سلطنت کا نظام اٹل قوانین پر چل رہا ہے۔ انہی قوانین کے تحت قوموں کی زبانوں اور ان کی روایات میں تنوع نمودار ہوتا ہے۔ اگر اس پرانٹو قسم کی کوئی زبان اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کی جاتی تب بھی وہ نہ تو قوموں کی مادری زبان بن سکتی تھی، نہ اس کے ادب سے قلوب متاثر ہو سکتے تھے، اور نہ لوگ اس کی ادبی نزاکتوں کو محسوس کر سکتے تھے۔ الہی ہے کہ قوموں کی مادری زبانوں کو اللہ تعالیٰ فوق الفطری سے مٹا دیتا ہے اور فوق الفطرت طریقے ہی سے
اس اسپرانٹو کو زبردستی تمام قوموں کی زبان بنا دیتا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک کام اس کے دوسرے کام کو مٹانے کے لیے نہیں ہوتا، اس وجہ سے انسانی زبان کے سابق فطری نظام کو برقرار رکھتے ہوئے انسانوں کی ہدایت کا کام انجام دیا ہے۔ یہ اعتراض کہ عربی زبان میں قرآن شریف صرف عربوں کے لیے مفید ہو سکتا تھا ہے اسی صورت میں صحیح ہو سکتا ہے کہ جبکہ اللہ نے صرف اپنی کتاب نازل کی ہوتی، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب کے ساتھ رہنما بھی پیدا کیا۔ اس رہنما نے پہلے انسانوں کے ایک قوم کو جس کی زبان میں کتاب نازل ہوئی تھی خطاب فرمایا، اور اس قوم کو تعلیم، تزکیہ، عملی تربیت اور کامل اجتماعی انقلاب کے ذریعے سے اس نظام کے سانچے میں ڈھال دیا جو کتاب کے منشا کے مطابق تھا۔ پھر اس نے قوم کے سپرد یہ خدمت کی کہ وہ دنیا کی دوسری قوموں کو نبی کی قائم مقام بن کر اسی طرح خطاب کرے اور اسی طرح تعلیم، تزکیہ، عملی تربیت اور کامل اجتماعی انقلاب کے ذریعے سے اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرے جس میں پہلے سے وہ خود ڈھالی گئی تھی۔ پھر جو قومیں اس طریقے سے اس اثر کو قبول کرتی جائیں وہ دوسری قوموں کے لیے یہی خدمت انجام دیں۔ یہ اس تعلیم کو عام کرنے کی فطری راہ تھی، اور دنیا میں جس تحریک نے بھی عالمگیر دعوت کا کام انجام دیا ہے، خواہ وہ خدا پرستانہ ہو یا کسی دوسری نوعیت کی، بہرحال اس نے فطرتاً یہی راہ اختیار کی ہے۔ اگر یہ اصول تسلیم کر لیا جائے کہ کوئی کتاب صرف اسی قوم کے لیے مفید ہے جس کی زبان میں لکھی گئی ہو، تو پھر دنیا کی علمی تاریخ کو غلط تسلیم کرنا پڑے گا۔ پھر تو انسانی تصنیفات کو بھی زبانوں کے لحاظ سے قوموں کے لیے مخصوص کر دینا ہوگا، اور ترجمہ اور بین الاقوامی تبلیغ کے تمام دوسرے ذرائع کے فائدے سے انکار کر دینا ہوگا۔ حالانکہ یہی چیزیں ہیں جن کے بل پر بڑی بڑی تحریکوں کی دعوت اور بڑی بڑی انقلابی شخصیتوں کے پیغام دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پھیلتے رہے ہیں۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ کتاب ہی نے کیا قصور کیا ہے کہ محض عربی زبان میں ہونے کی بنا پر اسے عرب قوم کے لیے مخصوص اور محدود کر دیا جائے؟ اگر کوئی شخص اس چیز سے مطمئن نہ ہو اور برابر اپنے اس اصرار پر قائم رہے کہ جو کچھ وہ چاہتا ہے اسی طرح اللہ کو کام کرنا چاہیے تھا، تو اسے اپنی رائے پر جمے رہنے کا اختیار حاصل ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ ایسے سوالات کو سد راہ بنا کر اگر ایک شخص ایک کتاب یا ایک پیغام سے استفادہ نہیں کرنا چاہتا تو نقصان کس کا ہے؟ یہ رویہ طالبان حق و صداقت کا نہیں ہوتا۔ وہ تو جگہ جگہ ٹو لگاتے پھرتے ہیں کہ سچائی کی روشنی کہاں ہے اور کہاں سے ملتی ہے۔ اگر آدمی دنیا کی ہر کتاب، ہر پیغام اور ہر تعلیم کے مقابلے میں دل و دماغ پر کسی نہ کسی قسم کا کفر چڑھا لے تو پھر ایک قدم بھی زندگی کی سیدھی راہ پر نہیں چل سکتا۔